السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین. الحمدللہ جی، آج ہماری سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 47 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 95 نمبر ہے. آیات اس کی 38 ہیں، رکوع اس کے 4 ہیں. تفسیر کو دیکھتے ہیں سورہ محمد کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سورہ ہے. اس کا نام ہے سورہ محمد، اور آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الٹ دیا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان میں سے جو اخلاق کے منافی چیزیں پائی جاتی تھیں، مثلا صلہ رحمی کرنا، قیدیوں کو صلہ رحمی، قیدیوں کے بارے میں، مہمان نوازی کے بارے میں، یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت کے بارے میں، اور ان کا صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب نہیں ملا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی کہ ان کے تمام اعمال برباد کر دیے. بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں، لیکن یہ عام بات ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت کے لوگوں کے لیے یہ بات عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی قرآن پر، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے. ایمان اگرچہ کہ وہی محمدی یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور نمایاں کرنے کے لیے اس کا علیحدہ بھی ذکر کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما نزل علی محمد وهو الحق، یعنی جو محمد پر نازل کیا گیا قرآن. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے محمد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا. اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے، یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اسلام سے قبل کے سارے گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے اور ان کے حال کی اصلاح کرتی، یعنی کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان کے اصلاح کر دی. بالہم کے معنی جو ہے وہ امرہم یعنی شأنہم، حالہم یعنی کہ سارے معنی اس کے مترادف ہیں، اپنے ان کے کاموں کی، ان کے معاملات کی، ان کے حال کی، سب کو بہتر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تکبر سے بچا کر میرے رب نے ان کو راہ راست عطا کر دی. ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کر دی، کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں ہے. مال محض دنیاوی فائدے ہیں. کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مفلس ہوتے ہیں، ان کے پاس کثرت مال نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایمان میں بہت زیادہ ایمان عطا کرتا ہے. تو یہ بھی سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے رب نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے. ذالکہ یہ در حقیقت یہ جو لفظ ہے یہ مبتدا ہے یا خبر ہے، یا پھر اس کے اندر مبتدا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ای الامر، یعنی کہ ذالکہ یہ اشارہ ہے ان وعیدوں اور وعدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوا ہے. ذالکہ یہ مبتدا ہے، یا پھر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف
ان وعدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان کیے جا رہا ہے۔ پہلی بات کی گئی یہ اس لیے کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا اور باطل کی پیروی کی، اور کیا کہا، اتبعوا الباطل وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اب پھر مزید بیان کیا گیا کہ اور مومنوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اس دین حق کی اتباع کی جو اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ لوگ اس انجام سے بچیں جو کافروں کا مقدر ہے، اور وہ راہ حق اپنائیں جس پر چل کر ایمان والے کامیابی جن کو ملے گی، جو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، جب تمہاری لڑائی جھگڑا ہو، آپس میں جنگ ہو، جدال ہو، تو گردنوں پر وار مارو۔ جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کافروں اور ان لوگوں کو جو معاہدے پر عمل نہیں کر رہے تھے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا، اہل کتاب غیر معاہد جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، قتل کرنے کے بجائے گردنیں مارنے کا حکم دیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کفار کے ساتھ شدت کا اظہار کیا گیا، یعنی زوردار لڑائی کرو، اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدمی قابو میں آ جائیں انہیں قیدی بنا لو اور مضبوطی سے انہیں جکڑ کر رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پر بار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قیدی بنا لو ان کو، اور قیدی بنا کر ان کو گرفتار کر لو، پھر اختیار ہے تمہیں کہ خواہ ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا پھر ان سے فدیہ لو۔ منن کا مطلب ہے بغیر فدیہ لیے احسان کے طور پر ان کو چھوڑ دینا، اور فداؤن کا مطلب ہے کہ کچھ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا، جو صورت چاہے اس کو اختیار کر لو، اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو اس چیز کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب لڑائی کرنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں، یعنی یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کا بدلہ لے لیتا، لیکن اس کی یہ منشا ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ یعنی کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیا ارشاد فرمایا کہ یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے، یا اس سے مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھا کر یا صلح کے لیے ہتھیار رکھ دے، یا پھر اسلام غالب آ جائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائے کافروں کے ساتھ تمہاری مارکہ آرائی جاری رہے گی، تمہاری جنگ ان کے ساتھ جاری رہے گی، جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گی، اور قیدیوں میں تمہیں جو کہا گیا ہے یا تو پھر ان کو قیدی بنا لو یا پھر فدیہ دے کر چھوڑ دو، ان میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لو۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کی کوئی دوسری صورت باقی نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، یعنی کہ ابھی تک یہ آیت چل رہی ہے، اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے، کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے، یا قیدیوں میں سے جس کو یا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے۔ یہ چار اللہ رب العزت نے یہ چار اختیارات عطا کیے، یہ چار اختیارات اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ چار اختیارات مسلمانوں کو دیے کہ یہ چار اختیارات ہیں، ان میں سے جو چاہے وہ اختیار حاصل کر لے۔ پہلی بات کہی؟ پہلی بات یہ کہی کہ اگر وہ تم ان سے جنگ کرو تو ان کی گردنیں کاٹ دو۔ دوسری بات، ان کو گرفتار کر لو۔ تیسری بات، اگر ان کو قیدی بنا لو تو اگر چاہو تو سب کو احسان کے طور پر ان کو چھوڑ دو بغیر فدیہ لیے۔ چوتھی بات، فداءً، کہ چاہو تو ان سے
ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو۔ کہ میرے رب نے اس وقت ان کے لیے یہ چار احکامات واضح کر دیے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، یعنی انہیں ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ہم بھی کیوں نہ یہ دعا کریں کہ اے میرے رب ہمیں بھی وہ راہ عطا کر دے جس سے جنت کا راستہ آسان ہو۔ پھر میرے رب نے اس آیت کو مزید اگلی آیت میں الیبوریٹ کیا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اگلی آیت کے اندر؟ اے ایمان والو، سوری، وَيَدْخِلُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر وَيُدْخِلُهُمْ، وَيُدْخِلُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے، اور رفہا، ہم پہچان چکے ہیں اس جنت کو۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام باتیں، نعمتیں بیان نہیں کر دی؟ یعنی جسے وہ بغیر رہنمائی کے پہچان لیں گے، ان کو راستہ نہیں بھی دکھایا جائے، تب بھی وہ جنت کو پہچان جائیں گے کہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ وہ خود بخود ہی جنت کے راستوں پر چل پڑیں گے اور اس میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کی تائید میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا علم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب ہمیں بھی اس جنت کا مکین بنانا، میرے رب ہمیں بھی اس جنت میں داخل کرنا جس کا وعدہ تو نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ میرے اللہ، ہم سے بڑے گناہ سرزد ہو گئے، تو ہمیں اپنی رحمتوں سے معاف کر دینا۔ میرے رب نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالیٰ مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ۔ اب جنت والوں کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب ان کو بلاتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب جب یہ بات کہی جاتی ہے تو خود بخود رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں بھی وہ ایمان مضبوط ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں بھی وہ ایمان کی تقویت، وہ ایمان کی مضبوطی موجود ہے کہ اللہ نے جن کو بلایا، اللہ نے جن کو پکارا، یا ایہا الذین آمنو، کیا ہم وہ ان لوگوں میں شامل ہیں، ایمان والوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کی کتاب کی طرف بلانا، اللہ کی مشیت کی طرف بلانا، اللہ کے کلام کی طرف بلانا، اللہ رب العزت کے الفاظ کی طرف بلانا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو اللہ تعالیٰ کی مددگار سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سوچئے کہ کیا ہمارے دلوں میں وہ ایمان موجود ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، کیا ہم اس کیٹیگری میں پورا اترتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، اے ایمان والو، ہم اس وقت تک نہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے جب تک ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان نہ ہو۔ ہم بلاتے ہیں، نہیں لوگ سنتے، ہم پھر تھک ہار جاتے ہیں، ہم پھر رک جاتے ہیں۔ ہمارا کیا فائدہ اس میں؟ بلانے کو نہیں آتے، نہ آئے۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، یہیں سے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ میرا رب اتنی آسانی سے جنت نہیں دے گا، اتنی آسانی سے جنتوں میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میرا رب تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہیں ثابت قدمی اختیار کرنا نصیب فرمائے گا۔ کیوں؟ ہم جب کسی کو بلاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری درجات کو بلند کرتا ہے۔ میرے رب نے نہ صرف ہمارے لیے
بہت سے لوگوں کو دعاؤں کے لیے کھڑا کر دیا، بلکہ میرے رب نے تو فرشتوں کو بھی ہائر کر دیا کہ میرے ان بندوں کے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ، کہ وہ آسمان میں فرشتے بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعاؤں میں مگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر ہر چیز آپ کے لیے مغفرت کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر کی مخلوقات، اس کی گہرائیوں میں بھی جو مخلوقات ہے وہ بھی آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ثابت قدمی ملتی ہے، ایسے ثابت قدمی ملتی ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے اپنے قدموں کو جمانے کے لیے۔ والذین کفروا فتعسا لهم وضل اعمالهم۔ پھر میرے رب نے فرمایا، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، وہ ہلاک ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ میرے رب ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، میرے رب ہمارے اعمال کو ضائع مت کرنا۔ اللہ، ہم بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا، تو ہمارے اعمالوں کو سمیٹ لینا، جمع کر لینا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ اعمالهم۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، کاری ہو، ناپسند کیا۔ ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا اس سے ناخوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ فاحبط اعمالهم، ان کے اعمال کو ہی ضائع کر دیا۔ اللہ کو ہمارے اعمال کی قطعاً ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، ایمان والوں کو یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں اللہ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں کیوں اللہ کے راستے پر لوگوں کو بلانا چاہیے، اس لیے کہ کہیں اللہ ہمارے بھی اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ پھر میرے رب نے کیا فرمایا، کیا تم نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا کیا، ان کا انجام کیا کیا جو تم سے پہلے تھے، جو تکبر میں مبتلا ہو گئے، جو اس بات پر مبتلا ہو گئے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، سوری، دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سوائے کھنڈرات کے اور آثار کی کچھ بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا۔ اگر دنیا میں زمین میں چل کر پھر کر دیکھیں تو انسان کے لیے یہ سوچنا ہی کافی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ دمر اللہ علیہ وللکافرین امثالها، یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہو سکتی ہے، اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح تمہیں بھی ہلاکت سے دوچار کیا جائے گا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے۔ مولا، اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارا بھی مولا بن جا، تو ہمارا بھی ہاتھ تھام لے، تو ہمارے لیے بھی کافی ہو جا۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَ لَهُمْ، لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ اللہ ہمارے تمام کے تمام معاملات میں میرا رب کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت والوں میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ہر معاملے میں کافی ہو جائے۔